ربیع الاول کے اس موقع پر میں تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سورۃ الاعراف کی جو آیت نمبر 157 ہے نا، اسے ایک دفعہ ضرور کور کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بینگ امتی ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے میلاد کے حوالے سے، کہ نبی الاسلام کی جو دنیا میں تشریف آوری ہے، آپ کی جو پیدائش ہے، اس میں سے ہم نے رزلٹ کیا نکالنا ہے، اور کون سے اہل ایمان ہیں جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ یہ 157 نمبر آیت ہے، اسپیسیفکلی نبی الاسلام کے حوالے سے کہ ان پر ایمان لانے والے لوگ کون سے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ وہ لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں نبی امی کی۔ نبی امی ام القرا یعنی مکے کے رہنے والے، اور امی ان معنوں میں کہ نبی الاسلام نے دنیا میں کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ کا عیب نہیں تھا، آپ کی خوبی تھی، کیونکہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یعنی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ اپنے دائیں ہاتھ سے آپ کچھ لکھ سکتے تھے، نہ کتاب میں کچھ پڑھ سکتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو یہ بات کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا خوبی ہے، ہمارے نبی کا شاعر ہونا خامی ہوگی۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے۔ تو نبی الاسلام کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے یا کتاب میں کچھ پڑھ سکتے۔ یہ نبی الاسلام کا معجزہ تھا امی ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس نبی امی کی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، جسے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس موجود کتاب تورا میں، والانجیل اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف، جو کہ حکم دیتے ہیں انہیں نیک کاموں کا، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان پر حلال کرتے ہیں پاکیزہ چیزیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے شریعت پہنچاتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث گندی چیزیں ہیں وہ حرام کرتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور جو ان پر بوجھ پڑے ہوئے تھے نا توہمات کے، وہ ان سے ہٹاتے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے تھے نا، سپرسٹیشنس اور خام خواہ کی خود ساختہ شریعت جو مشرکین عرب میں چل رہی تھی، وہ یہ نبی ان کی گردنوں سے توق اتارتے ہیں، یہ غلامی کے توق سے ان کو آزاد کرتے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو بھی پھر اس نبی پر ایمان لے کر آئے، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی عزت کرے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کرے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کرے اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن۔ اولئک هم المفلحون، تو ایسے ہی لوگ ہوں گے پھر فلاح پانے والے۔ یعنی اہل ایمان کی رسپانسبلٹی ہے سب سے پہلے کہ نبی الاسلام کی عزت کرنی ہے، اس کے بعد ان کی مدد کرنی ہے دین کے معاملے میں۔ ظاہر نبی الاسلام تو اللہ کے ریپرزینٹیٹو بن کے آئے نا اس پلانٹ ارتھ میں، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ کتاب نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرنی ہے، تب آپ ہوں گے کامیاب۔ یہ ہے میلاد کا مقصد منانے کا، کہ نبی الاسلام کے مشن کو آپ نے آگے لے کر چلنا ہے۔